قتل عمدن ہو یا خطأن ہو. عمدن قتل کے لیے قرآن میں ہے من قتل من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤ جہنم، دوزخ میں رہے گا، خالدن فی، ہمیشہ اس میں رہے گا. وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ فتحرير رقبہ. لیکن اگر قتل خطا سے ہوا ہے، اس نے نہیں چاہا، وہ گاڑی کے نیچے آ گیا، یہ شکار مار رہا تھا اور بجائے شکار کے انسان کو لگ گیا. اور بھی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں. اس کی بے خیالی سے بچہ کنویں میں گر گیا، اس کے بے خیالی سے آگ لگ گئی، لوگ جھلس گئے. یہ سب خطا ہے. اور قتل خطا کا اور قتل عمد کی دیت ایک ہے، اور وہ ہے 100 اونٹ. 100 اونٹ مقتول کے ورثاء کو دینا. اونٹ مہنگے ہو یا سستے ہو، اونٹ متوسط ہو یا اعلیٰ ہو یا ادنا ہو، 100 اونٹوں کا 2 عادلوں سے قیمت لگائی جائے. اب اندازہ لگاؤ کہ بے خیالی سے جو گاڑیاں گھومتی ہے، موٹر سائیکل والے ویسے بھی ان کے ساتھ کنارہ لڑنے کے در پہ ہوتے ہیں. مجھے تو یہ موٹر سائیکل والوں سے بہت ڈر لگتا ہے، اور میں ایک خطرے میں مبتلا ہوں، بہت پریشان ہوں. وہ یہ کہ مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ یہ جو اتنے رش میں اور بھیڑ میں موٹر سائیکلوں پہ گھومتے رہتے ہیں، بچے بھی ساتھ ہوتے، بیویاں بھی ساتھ ہوتی ہے. اور میں نے ایک واقعہ دیکھا ہے، اس کے بیان کرنے کے بعد کئی دن تک میری طبیعت خراب ہوتی ہے. ایک موٹر سائیکل کو ایک گاڑی نے مارا، اور وہ خاتون تڑپ رہی تھی، اور وہ کہہ رہی تھی وہ بچہ کہاں ہے. بچہ ہم لا کر کے اس کے سامنے رکھا، اس کے سینے سے وہ آخر کر یہی کہتی ہے بچہ کہاں ہے، بچہ کہاں ہے. اور دونوں فوت ہو گئے. بچہ اس کی گود کے ساتھ ہم نے لگایا، ہم بار بار، لیکن وہ تو اس پر تو قیامت تھی. خدا کی قسم وہ واقعہ دیکھنے کے بعد میں نے زندگی میں یہ آرزو نہیں کی، لیکن اس دن یہ دعا کی کہ اللہ ان کم بختوں کو آپ حکومتیں دیتے، ہمیں 1-2 دن ہفتے کے لیے دے کہ تمام موٹر سائیکل والوں کو کھارے دلوا دو، جمع کرو موٹر سائیکل. خبردار کہ ان کوئی موٹر سائیکل پر بیٹھ گیا. موٹر سائیکل کیا چیز ہے، خالی پہیے لے کر کے آدمی گلیوں میں دوڑتا رہے. اب خطرناک بات آگے آ رہی ہے، وہ یہ کہ جتنے حادثات ہوتے ہیں، پولیس افسران دوست احباب ہے، وہ بھی آ کے ہم سے پتہ کرتے کہ جی غلطی موٹر سائیکل والے کی ہوتی ہے. وہ ٹرک سے ٹکراتا ہے، منی گاڑی سے ٹکراتا ہے، سیدھا آ جاتا ہے اس کے اوپر. لیکن ہم ان کو بچانے کے لیے گاڑی پکڑتے ہیں. چلو وہ تو پولیس کا انتظام ہو گیا، پولیس 10-20 اور جھوٹ بولتے ہیں تو ایک اس غریب کے لیے بول لیا. لیکن مسئلہ دوسرا درپیش ہے کہ جب یہ اس طرح موت واقع ہوتی ہے تو یہ کہیں خودکش کے حکم میں نہ ہو. اصل مسئلہ مفتی کو یہ پریشانی ہے، خودکش کا جنازہ نہ پڑھنا یہ بہتر ہے. ایک موٹر سائیکل والے نے مجھے خط لکھا، ایک تو ہم گاڑیاں کے نیچے مر رہے اور ایک آپ جنازے نہیں پڑھ رہے. میں نے کہا میں نے آپ کو مرسڈیز دینے کا بھی تو ارادہ کیا ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. آدھی باتیں سن کے آدھی گول مول کر لیتے ہو، یہی تمہاری تباہی کی علامت ہے کہ تباہ ہونا چاہتے. میں نے اس کے لیے کبھی خواہش نہیں کی کہ میں بڑے مدرسے بناؤں اور میں بہت سارے طلباء رکھوں اور میں ہر گلی اور کوچے میں ہر بازار کے سامنے جاؤں مسجد. لیکن موٹر سائیکلوں والوں کو میں نے بڑا درد و غم دیکھا ہے. شہر اور بھیڑ کے اندر ان کا بچنا بس ایک معجزہ ہے. جو یہ گھر سے نکلتے ہیں اور شام کو صحت مند آتے ہیں، یہ ایک اللہ کی قدرت کی دلیل ہے کہ اللہ برحق ذات ہے اور وہ اتنے خطرات کے اندر بھی جانیں محفوظ فرماتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے موٹر سائیکل کے بہت حادثات دیکھے. توبہ توبہ. میں بالکل کراچی آیا تھا، دوسرا دن تھا، طالب علموں کے ساتھ ریگل چوک گیا تھا. وہاں ایک موٹر سائیکل والے نوجوان نے، سردی کا موسم تھا، چادر اوڑا ہوا تھا اور اس طرح مجھے اشارہ کیا کہ آپ ٹھہرے. میں نے سمجھا کہ یہ کوئی جاننے والا ہے. وہ فوراً موٹر سائیکل کھڑی کر کے اور فٹ باتی پہ لیٹ گیا اور اس کے بعد دم دے دیا. دیکھا تو بہت سارا خون نکلا ہے. پتہ چل گیا کہ کسی گاڑی میں سریا نکلا ہوا تھا اور وہ اس کے سر کو لگا تھا.
تو چونکہ آپ طالب علم ہیں، مولوی نظر آتے، تو آپ کو کہا کہ آپ میرے ساتھ کھڑے رہے تاکہ میری روح آرام سے نکلے۔ اس کے بعد اس کی جیب سے کارڈ نکالا اور ایک سوزوکی میں ڈالا اور وہ لے گئے ہم۔ کوئی کالونی تھی اس زمانے میں، اس کا نام اور تھا، اب اس کا نام اور ہے۔ وہاں ہم لے گئے اور وہاں پر کوہرام مچ گیا۔ وہاں پر جو شادی کے دیگ تھے وہ پڑے ہوئے تھے، کہتے چوتھا یا پانچواں دن اس کی شادی ہوئی۔ تو اس لیے واقعی ویدا زنگے نہ دے شین کانے دا سہارا دے اور پر زخمی زنگی چی دے ہو نہ دڑ دے دو۔ میں نے محمد انور شاہ کو وصیت کی کہ اگر تم نے موٹر سائیکل چلا لی نا، قیامت کے دن میرا چہرہ دیکھنا تیرے لیے منع ہوگا۔ بالکل اللہ نے اس کی برکت سے اس کو چھوٹی عمر میں چھوٹی سی ایک ایسی گاڑی دے دی، اور میں خوف خطر میں ہوں۔ یہ سارے ہمارے انور شاہ اور سارے جو روڈوں پہ نکلتے ہیں، یہ آنسو ان کے لیے نکل رہا ہے اور یہ درد و غم۔ مگر موٹر سائیکل والوں بغیر ضرورت کے مت چلاؤ، اللہ سے دعائیں مانگو، اپنی گاڑیاں لو، اور ذریعے یہ موٹر سائیکل خطرناک ہے بہت زیادہ، یہ بچ نہیں سکتا ہے۔ ہر روز جب ہم کہیں نکلتے ہیں تو میں ڈرائیور کا کمال مانتا ہوں کہ یہ موٹر سائیکل سے بچتا ہے۔ موٹر سائیکل سے بچنا ایسا ہے جس طرح کوئی جن سے بچتا ہو، بہت مشکل کام، ہر طرف سے آتے نکل آتے، اور بس ڈھک لگا اور وہ گیا اور مرا۔ اور سب سے بڑا سانحہ یہ کہ ہماری بیٹیاں اور بہنیں ان کے پیچھے بیٹھی رہتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے گود میں ہوتے ہیں، ان کو کہنا پڑتا ہے ہمیں رک کے کہ بچہ سو رہا ہے، گر رہا ہے ہاتھ سے۔ خاتون نے بچے بھی گود میں اور اس کو بھی وہ سو رہی ہے، پتہ نہیں کب سے بیٹھی ہوئی ہے۔ اب اندازہ لگایا اگر ہم پراڈو میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو زلزلہ جسم اور صحت پر آ گیا، زہر ہو گیا سب بیٹھنا۔ افسوس صد افسوس، وہ بھی کوئی دل ہے جو دکھے پہ نہ، وہ بھی کوئی مومن ہے جو دوسرے کے غم سے متاثر نہ ہو، اس کا بھی ایمان ہے جو معاشرے کے درد و غم سے بے خبر رہے۔ یہ سارے غم، سارے غم، ساری پریشانیاں اللہ اپنے فضل سے دور فرمائے اور معاشرے میں امن سے، خوشی سے، حفاظت سے گاڑیاں چلانے کی توفیق دے۔ جب گاڑی خریدو تو پہلے یہ کوشش کرو کہ حرام کے پیسوں سے نہ ہو، سود وود پہ نہ لینا۔ سودی گاڑی میں بیٹھ کے مرو گے تو ایمان نصیب نہیں ہوگا۔ کمزور سواری لو، سستی گاڑی لو، لیکن حلال کی لو۔ وہ اخپا میں دے پاس ہی ہو کپا خری کے پاس ہی۔ بہت اعلیٰ گاڑی کی کیا ضرورت ہے جس کی قسطیں آپ بھر رہے اور وہ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے اور آپ مقروض و مدیون ہو رہے ہیں۔ مقروض سے بھی تو پناہ مانگی گئی ہے، اور مقروض کے جنازے سے بھی شافع و مشفع غمخوار امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معذرت کی ہے کہ میں مدیون کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، اس نے قرضہ کیوں ادا نہیں کیا؟ تم لوگ پڑھو، میں نہیں پڑھ سکتا۔ صحابہ کی غیرت بھی دیکھنے کی، ایک وہاں سے نکل آیا، اس نے کہا حضرت آپ پڑھا لے، قرضہ سارا میں ادا کروں۔ محدثین فرماتے ہیں آپ کے اس ارشاد اور تنبیہ کا مقصد بھی یہ تھا کہ لوگ قرضہ تب لے جب ادائیگی کی کوئی صورت نظر آ رہی ہو، اور جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ واقعی پریشان حال ہے تو قرض نہ دے، صدقہ اور خیرات تعاون دے۔ قرضے کیوں دیتے ہیں؟ خدا نے تجھے قرضے دیے ہوا ہے،